اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، درگزر اور جاہلوں سے بچنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، درگزر کو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے بچا کرو۔ اور فرمایا تو خوبی کے ساتھ درگزر کر، یعنی ان کے ساتھ سمجھداری کا معاملہ کر۔ اور فرمایا چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں؟ جب تمہیں اپنے گناہوں کی معافی پسند ہے تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ان سب آیات میں درگزر اور جاہلوں سے بچنے کی تاکید ہے، اور یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے، اس لیے کہ جاہلوں سے الجھنا بے فائدہ اور بے وقوفی ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے تیری قوم سے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر پیش کیا، جو طائف کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس نے میری دعوت کو جو میں چاہتا تھا قبول نہ کیا، تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا۔ قرن ثعالب پر پہنچ کر مجھے کچھ راحت محسوس ہوئی، تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بدلی نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی وہ گفتگو سن لی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتے بھیجے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان لوگوں کی بابت جو حکم چاہیں دے دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی بات چیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی سن لی، اور میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں۔ مجھے میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے معاملے میں حکم دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے بیچ پیس دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ الخشبان وہ دو پہاڑ جو مکہ کو گھیرے ہوئے ہیں، الخشب عظیم پہاڑ کو کہتے ہیں۔ فائدہ: احد مدینے کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کے پاس غزوہ احد ہوا۔ اس غزوے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کا مرسلہ کر دیا۔ عقبہ طائف کی طرف ایک جگہ ہے، اور یہاں ایک واقعہ اس دن پیش آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے طائف گئے، یا پھر یہ منی میں کوئی جگہ تھی، اور یہ واقعہ وہاں اس وقت پیش آیا جب موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل میں اپنی دعوت پیش کی تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور مددگار بن جائیں۔ قرن ثعالب بھی ایک جگہ ہے جو اہل نجد کی میقات ہے، اسے قرن المنازل بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور اذیت پہنچانے والوں اور جاہلوں سے درگزر فرماتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے۔ دوسرے، دعوت دین کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفیں صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے اور ان پر بے قابو نہ ہوتے، بلکہ ان کے حق میں دعائیں خیر فرماتے۔
اس میں قیامت تک کے دین کے داعی کے لیے رہنمائی اور بہترین نمونہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی مالا ہے۔ اس میں تعریف کی بجائے نفرت، تانے اور پھٹکار حصے میں آتی ہے۔ اس لیے صبر و تحمل اور ضبط و برداشت حق کی راہ کی کٹھنائیوں کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔